بولا ہے، میں دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ ایسا ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے کہ کوئی اور گناہ ہمارے معاشرے میں اتنا عام نہیں ہے۔ بدنظری عام ہے لیکن بدنظری اتنی عام نہیں ہے، حرام خوری عام ہے، رشوت عام ہے، سود کھانا عام ہے، لیکن وہ گناہ جس نے پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے رکھا ہے وہ جھوٹ ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں گھر میں جھوٹ بولا جاتا ہے، خاوند بیوی کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، بیوی خاوند کے سامنے جھوٹ بولتی ہے، والدین اولاد کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، اولاد والدین کے سامنے جھوٹ بولتی ہے، گھروں کے اندر جھوٹ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ بازاروں میں دکاندار گاہک کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، گاہک دکاندار کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، پیسے لینے دینے کا مسئلہ ہوتا ہے، مال دینے کا مسئلہ ہوتا ہے، سرکاری دفاتر میں جائیں گے، آپ کلرک سے بات کریں، وہ اتنے جھوٹ بول بول کے بہانے بنا دے گا، یہ کام نہیں ہو سکتا، اس کا یہ راستہ نہیں ہے، لمبے چکر میں ڈالتا ہے، بندے کو مجبور کرتا ہے کہ میرے ساتھ براہ راست کوئی اور طریقہ اختیار کر لو۔ سرکاری دفاتر میں جھوٹ، بازاروں میں جھوٹ ہے، کچہریوں میں تو وکیلوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ مدعی کو جھوٹا دعویٰ کرنا سکھا دو، جھوٹی درخواست دلوا دو، اگلا وکیل مدعی کو جھوٹ بتاتا ہے، گواہوں کو جھوٹ سکھایا جاتا ہے، وہاں تو پورا نظام ہی جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور پھر ہماری حکومتوں کا سلسلہ تو ایسا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جھوٹ بولنے کے لیے وزیر رکھے ہوتے ہیں کہ تمہارا کام ہی جھوٹ بول بول کے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے یا دوسروں کے خلاف پروپیگنڈے کرنے ہیں، یعنی پورے معاشرے کو اس جھوٹ نے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ہماری مملکت، ہمارے معاشرے کا کوئی کونا بھی اس جھوٹ سے خالی نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور اتنی بدبو آتی ہے کہ کرامن کاتبین فرشتے بھی نہیں ٹھہر سکتے، وہ بھاگ جاتے ہیں، 1 میل تک دور چلے جاتے ہیں، پھر کچھ دیر بعد واپس لوٹ کے آتے ہیں، بدبو ختم ہو چکی ہوتی ہے، جب یہ پھر جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، یعنی فرشتے بھی اس بدبو کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اللہ کے دفتر میں، اللہ کی کتاب میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، گویا کہ اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ بس اب یہ جھوٹا ہے، اس کو جھوٹوں کے فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اور اس جھوٹ کی بھی کئی درجے ہوتے ہیں، بعض جھوٹ دوسرے بعض جھوٹ سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ مثلا سب سے برا جھوٹ وہ اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ ہے۔ مثلا کوئی بندہ جھوٹا دعویٰ کر لے کہ مجھے نبوت ملی ہے، یہ بدترین جھوٹ ہے، یا وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے الہام ہوا ہے، چونکہ الہام بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، جھوٹا دعویٰ کر لیا۔ یا کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا، جھوٹے خواب بناتا ہے اور لوگوں کو سناتا ہے، یہ اللہ کی ذات کے بارے میں جھوٹ ہے، اور یہ سب سے برا جھوٹ ہے جو اللہ کے اوپر بولا جاتا ہے۔ نبوت ملی ہے، نبوت کی قسم ہے الہام، الہام بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، خواب جو دیکھا جاتا ہے یہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، جھوٹے خواب لوگوں کو سنانا یہ بدترین جھوٹ ہے۔ دوسرا جھوٹ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کسی ایسے قول کی نسبت کریں جو آپ نے کوئی بات فرمائی نہ ہو، کسی ایسے کام کی نسبت کریں جو آپ نے وہ کام کیا نہ ہو، کسی ایسی صفت کی نسبت کریں جو آپ کی وہ صفت نہ ہو، آپ کی طرف کسی ایسے قول اور فعل اور صفت کی نسبت کرنا جو حقیقت پر محمول نہ ہو، اس کو ہم کذب علی النبی کہتے ہیں، یہ بدترین جھوٹ ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ مجھ پر قصداً جھوٹ بولتا ہے تو وہ جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ بنا دے۔ اور جھوٹ کا تیسرا درجہ جو اپنے والدین کے بارے میں جھوٹ بولا جائے، والدین کے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بے اولاد جوڑے اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی بچے کو لے لیتے ہیں اور پھر پالتے ہیں،
اور پالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر کو آباد رکھنا ہوتا ہے۔ دوسری جانب بچے پر یہ احسان کرتے ہیں کہ بچے کو اپنا بیٹا لکھوا لیتے ہیں کاغذات میں، سرکاری ریکارڈ میں، کہ بعد میں ہمارا وارث پھر یہی بچہ بنے گا، ہمارا سرمایہ سارا اس کو منتقل ہو جائے گا۔ پھر عمر بھر کے لیے میاں بیوی اس بچے کو اپنا بیٹا ظاہر کرتے ہیں، اور بچہ عمر بھر کے لیے اپنے والد کو چھوڑ کے دوسرے بندے کو اپنا والد ظاہر کرتا ہے۔ گویا کہ جھوٹ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، شناختی کارڈ میں، سرکاری کاغذات میں، اسکول کے ڈاکومنٹس میں، ہر جگہ پہ اپنے والد کی بجائے دوسرے بندے کا نام لکھوایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انتمى الی غیر ابیہ فقد کفر، جو بندہ اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس نے کفر کر لیا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اپنے اصلی والد کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر لیا، اس پر جنت حرام ہو چکی۔ میں اگلے لفظوں میں دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ وہ بچہ حقیقت میں اپنی والدہ پر بہت بری تہمت لگا رہا ہوتا ہے کہ میری والدہ کا خاوند تو کوئی اور ہے لیکن میرا باپ کوئی اور ہے، میری والدہ کا خاوند کوئی اور ہے، میرا باپ کوئی اور ہے۔ حقیقت میں اس بدترین تہمت کی وجہ سے یہ بہت برا جھوٹ قرار دیا جاتا ہے۔ کذب علی الابوین، ماں باپ پر جھوٹ باندھنا یا جھوٹ بولنا کہ بندہ بیٹا تو کسی اور کا ہوتا ہے، اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور اگلا درجے کا جھوٹ وہ ہے جو عدالت میں بولا جائے، کیونکہ عدالت میں جو جھوٹ بولا جاتا ہے وہ حقیقت میں نظام عدل کو متاثر کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، نظام عدل کو خراب کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وشہادت الزور، وہ جھوٹی گواہی، یا وقول الزور، وہ جھوٹی گواہی جو عدالت میں دی جاتی ہے جس کی وجہ سے عدل کا نظام متاثر ہو جاتا ہے، یہ پھر بہت بڑا گناہ ہے۔ اکبر الکبائر، ایک ہوتا ہے گناہ، ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ، ایک ہوتا ہے اکبر الکبائر، یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ بندہ عدالت میں جھوٹ بول کے نظام عدل کو خراب کرتا ہے۔ تو جھوٹ کے کئی درجے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ جھوٹ ہوتا ہے جو بازار میں بولا جاتا ہے، سودا سلف بیچنے اور خریدنے کے لیے دوسروں کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے کے لیے جو جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ پھر بدترین جھوٹ ہے۔ اس کے بعد وہ جھوٹ ہے جو گھر کے ماحول میں بولا جاتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا، چھوٹا بچہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میری والدہ نے مجھے بلایا کہ بچہ ادھر آ جا، میں آپ کو چیز دے دوں۔ تو میں بھاگتا ہوا امی کے پاس گیا تو امی نے اپنے دوپٹے کے کنارے کے ساتھ ایک کھجور باندھی ہوئی تھی، وہ دوپٹے کے کنارے کو کھولا اور وہ کھجور مجھے دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو کوئی چیز نہ دیتی تو آپ کے اعمال نامے میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا، اور وہ جھوٹ جو عام طور پہ ہم مجالس میں بولتے ہیں خود دوسروں کو ہنسانے کے لیے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے لیکن فقط ہنسانے کے لیے ہم بولتے ہیں، یہ جھوٹ بھی جھوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الویل الویل الویل، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں اور اس پر گناہوں کا وبال پڑ رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، جانوروں کے ساتھ جھوٹا معاملہ کرنا، اس کو بھی شریعت میں ناپسند کیا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے گئے، ابھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، وہ دور ان کو نظر آئے کہ ان کا گھوڑا چھوٹ گیا تھا، گھوڑا پکڑائی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے ایک حیلہ اختیار کر لیا، اپنی قمیض کے دامن کو یوں پکڑا جیسا کہ اس میں دانے ہیں،
گھوڑا دانوں کے لالچ میں قریب آیا، اس نے پکڑ لیا۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جو بندہ جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، جانور کے ساتھ جھوٹا معاملہ کر سکتا ہے، وہ حدیث کے بارے میں بھی جھوٹا معاملہ کر سکتا ہے۔ ایسا محدث اس قابل نہیں ہے کہ اس سے حدیث پڑھی جائے۔